بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ علم شاہ نے پانی پیا، جان میں جان آئی، پھر فقیر کے بستر پر آن لیٹا۔ اتنے میں فقیر پرندوں کو دانہ پانی ڈال کر فارغ ہوا، پھر شیشے کی ایک عمدہ پیالی لایا، ایک سنہری ڈبیا کھولی جس میں افیون رکھی تھی۔ ڈبیا میں سے افیون کی ایک گولی نکالی اور پیالی میں گھولنے لگا۔ حقہ تازہ کر کے اپنے آگے رکھا اور ایک فلک شگاف نعرہ لگایا۔ علم شاہ حیرت سے فقیر کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ فقیر نے افیون کی چسکی لگائی اور علم شاہ سے کہا، میاں مسافر، گھبرانا نہیں، یہاں تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ جو عجیب واقعات تمہیں دکھائی دیں ان کو یہیں بستر پر لیٹے لیٹے دیکھنا۔ تھوڑی دیر بعد فقیر نے دوسرا نعرہ لگایا۔ جو ہی یہ نعرہ ختم ہوا، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ علم شاہ نے خیال کیا کہ دیکھیے کیا ظہور ہوتا ہے۔ اچانک 4 نقاب پوش نمودار ہوئے، ٹیکرے کے نزدیک آن کر اپنے اپنے گھوڑوں سے اترے اور فقیر کے پاس آن کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا، لائیے شاہ صاحب۔ اس مرد پر اسرار نے وہی افیون کی پیالی اور بھرا ہوا حقہ پیش کیا۔ ان 4 نقاب پوشوں نے اس پیالی میں سے ایک ایک چسکی افیون کی لگائی اور حقے کا ایک ایک کش لگا کر فقیر سے کہنے لگے، ہاں شاہ صاحب، اب فرمائیے آپ کا کیا کام کرنا ہے تاکہ جلد کر دیا جائے۔ فقیر نے علم شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مسافر جو لیٹا ہے دین ابراہیمی پر ایمان رکھتا ہے اور کپتان فرنگی کے مقابلے کو تنہا جاتا ہے۔ راہ بھول کر میری جانب آ نکلا۔ اس کا وہاں تک پہنچنا دشوار ہے، اس لیے آپ کو تکلیف دی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ یہ سن کر ان 4 نے گردن اٹھا اٹھا کر علم شاہ کو دیکھا، پھر کہنے لگے، شاہ صاحب، ہم آپ کے ارشاد کی تعمیل کریں گے۔ بھائی اٹھیے اور ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے۔ علم شاہ ان کے ساتھ چلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کیا، مگر ایک نقاب پوش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور کہا، میاں مسافر، ذرا آنکھیں بند کرو۔ علم شاہ نے آنکھیں بند کی۔ چند لمحے بعد آواز آئی، آنکھیں کھول دو۔ علم شاہ نے آنکھیں کھولی، اپنے آپ کو اسی ٹیلے کے نزدیک کھڑے پایا جہاں سے چلا تھا۔ نگاہ سامنے اٹھائی تو دیکھا کہ سیارہ رومی نقارہ گلے میں لٹکائے چلا آتا ہے۔ علم شاہ نے کہا، اے سیارہ، تو نے نقارہ لانے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ سیارہ حیران ہو کر علم شاہ کی صورت دیکھنے لگا اور چلا کر بولا، ابھی چند لمحے پہلے تو میں نے نقارہ لینے کیا تھا، آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی۔ یہ سن کر علم شاہ کے ہوش اڑے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے دل میں کہا کہ میں اس فقیر کی جھونپڑی میں کم از کم 2 پہر ضرور رہا ہوں، اور اب یہ سیارہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چند لمحے گزرے ہیں۔ اس نے سورج کی طرف نگاہ کی، اندازہ ہوا کہ صحیح وقت ٹیلے پر آیا ہے۔ سورج اسی جگہ پر چمک رہا تھا جہاں اب ہے۔ قصہ مختصر، علم شاہ اس عجیب واقعے پر سر دھنتا ہوا شام کے وقت دریا پار پہنچا۔ وہاں کپتان فرنگی کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ علم شاہ نے سب سے پہلے کپتان فرنگی کا جھنڈا کاٹ کر زمین پر گرایا، پھر خیموں کی تنی ہوئی رسیاں کاٹ ڈالی۔ اتنے میں سیارہ رومی نے نقارہ بجایا۔ نقارہ سنتے ہی سعد نے لندھور کا نعرہ لگایا، پھر لہرہ سپ نے مالک ازدر کا نعرہ لگایا۔ فرنگی کے جو سپاہی اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے بیدار ہو گئے اور تلواریں سنبھال کر باہر آئے۔ دیکھا کہ ہر طرف غل مچا ہوا ہے، جلتی ہوئی مشعلیں بجھ گئی ہیں، گھوڑے بری طرح ہنہنا رہے ہیں۔ بہت سے سپاہی خیموں کے نیچے دب کر چلا رہے تھے۔ جب انہوں نے نکارے کی آواز سنی تو سمجھے کہ دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا ہے، بس وہ تلواروں سے ایک دوسرے ہی کو کاٹنے لگے۔ اتنے میں علم شاہ نے امیر حمزہ کا نعرہ بلند کیا۔ کپتان فرنگی کو خبر ہوئی، وہ اپنے خیمے سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ علم شاہ نے دوسرا نعرہ لگایا تو فرنگی سمجھا کہ امیر حمزہ نے حملہ کیا ہے۔ للکار کر کہنے لگا، اے حمزہ، میں نے تیری بہادری کے جو قصے سنے تھے وہ سب جھوٹ نکلے۔ رات کی تاریکی میں تو نے ہم پر حملہ کیا، یہ کہاں کی دلیری ہے؟ اچھا، اب تو آ ہی گیا ہے تو اپنے حوصلے نکال لے، مگر میرے سامنے نہ آئیو ورنہ ٹکڑے اڑا دوں گا۔ علم شاہ نے فرنگی کے یہ کلمات سنے تو خون جوش مارنے لگا۔
لڑتا بھڑتا اس کے قریب پہنچ ہی گیا اور گرج کر کہا، اے فرنگی، تو نے مجھے نہیں جانا، میں رستم فیل تن ہوں۔ میں نے طویل ہندی اور قویل ہندی سے ایسے پہلوانوں کو اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا، تیری کیا ہستی ہے؟ کپتان فرنگی نے 7 من کا گرز اٹھا کر علم شاہ پر حملہ کیا۔ علم شاہ نے ڈھال پر وار روکا، پھر اللہ کا نام لے کر اپنا گرز گھمایا اور پوری قوت سے کپتان کے سر پر دے مارا۔ ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور فرنگی اپنے گھوڑے سمیت آدھا زمین میں دھس گیا۔ پھر علم شاہ نے تلوار کا ایک ہاتھ ایسا مارا کہ خربوزے کی پھانک کی طرح اس کا جسم کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کپتان فرنگی کے مرنے سے اس کی فوج کا جی چھوٹ گیا۔ سب سپاہی بے تحاشا بھاگے اور ایک مقام پر آ کر آصف اور الیاس اپنے 400 آدمیوں سمیت قید تھے۔ ان کو رہا کیا۔ علم شاہ نے انہیں سلام کیا۔ آصف اور الیاس نے اسے گلے سے لگایا اور پیٹھ ٹھونکی۔ اچانک لہرس اب خون میں نہایا ہوا آیا۔ اس وقت علم شاہ کو سعد کا خیال آیا۔ پوچھا کہ سلطان سعد کہاں ہے؟ لہرس نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، میں تو آپ کے ساتھ ہی ساتھ دشمنوں سے لڑ رہا تھا۔ اب علم شاہ کا یہ حال ہوا کہ فتح کی ساری خوشی جاتی رہی۔ بے چین ہو کر سیارہ رومی سے کہا، جلد سعد کو تلاش کر، اس کے بغیر میری زندگی بیکار ہے۔ سیارہ رومی نے سعد کو ہر طرف ڈھونڈا مگر کہیں نہ پایا۔ آخر ایک ادھموئے فرنگی سپاہی نے بتایا کہ اس حلیے کے ایک نوجوان کو کپتان فرنگی کے سپاہیوں نے زخمی کر دیا تھا، پھر بھاگتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ خیال ہے کہ انہوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا تھا کہ یہی حمزہ کا پوتا ہے، اور شاید کسی وقت اس کے ذریعے ہم حمزہ سے اپنی من مانی شرطیں منوا سکیں گے۔ سیارہ نے یہ بات علم شاہ کو بتائی۔ علم شاہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، سعد کا گرفتار ہونا قیامت ہے۔ اب تو ایسا کر کہ ایک خط امیر حمزہ کے نام لکھ اور ان کے پاس مکے جا۔ میں سعد کو رہا کرنے ملک فرنگستان جاتا ہوں۔ اس خط میں علم شاہ نے شروع سے آخر تک ہر بات امیر حمزہ کو لکھوائی تھی۔ سیارہ یہ خط لے کر مکے روانہ ہوا۔ علم شاہ لہرس کو لے کر سمندر کے کنارے آیا۔ دیکھا کہ ایک جہاز سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ ملاحوں سے کہا کہ ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، جتنی جلدی ممکن ہو ہم کو فرنگستان میں پہنچا دو۔ سلطان سعد کو دراصل کپتان فرنگی کا وزیر ریحان پکڑ کر لے گیا تھا۔ جب وہ ملک فرنگستان میں پہنچا تو مرزوق فرنگی کو اطلاع دی کہ کپتان فرنگی علم شاہ کے ہاتھوں اپنی موت کو پہنچا اور ہمیں شکست ہوئی۔ اب میں حمزہ کے پوتے سلطان سعد کو گرفتار کر کے لایا ہوں۔ مرزوق فرنگی کو اپنے بیٹے کے مارے جانے کا اس قدر صدمہ ہوا کہ اسی وقت کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہر قسم کے جشن کھیل تماشے ملک بھر میں موقوف کر دیے گئے اور سب نے کالے کپڑے پہن لیے۔ جب ریحان نے دربار میں آ کر کپتان کے مارے جانے کا واقعہ سنایا تو مرزوق اور اس کے سردار اعلیٰ گرد فرنگی سپہ سالار مالا گرد فرنگی اور پیکرن فرنگی خوب روئے پیٹے۔ آخر مرزوق نے حکم دیا کہ سلطان سعد کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ سعد دربار میں آیا اور کسی کو سلام نہ کیا بلکہ بہادری سے سیدھا تن کر کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مرزوق نے حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا اور کہنے لگا، اے لڑکے، کیا تجھے کسی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنوں سے بڑوں کو سلام کرنا چاہیے؟ سعد نے بے خوفی سے جواب دیا، بزدلوں کو ہمارے مذہب میں سلام کرنا جائز نہیں۔ یہ سن کر مرزوق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دانت پیس کر بولا، اے لڑکے، ہوش میں آ، زبان ٹھیک کر ورنہ مارا جائے گا۔ او بزدل، تو زیادہ سے زیادہ یہی دھمکی دے سکتا ہے۔ سعد نے کہا، میرے ہاتھ پیر زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انہیں کھلوا دے اور میرے ہاتھ میں تلوار دے دے، پھر دیکھتا ہوں کہ کون مجھے مارتا ہے۔ مرزوق نے چلا کر کہا، او بدبخت، میں تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مرزوق نے تلوار کھینچی اور سعد کی طرف لپکا۔ اسی وقت ریحان سامنے آیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، حضور، ایک عرض میری بھی سن لیجئے۔ اگرچہ یہ لڑکا اپنی گستاخیوں کی وجہ سے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، مگر مصلحت یہ ہے کہ اسے ابھی چند روز کے لیے زندہ رہنے دیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ علم شاہ اسے رہا کرانے کی نیت سے فرنگستان میں ضرور آئے گا، پھر آپ علم شاہ کے ساتھ ہی اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیجیے گا۔ ریحان کی رائے مرزوق فرنگی کو بہت پسند آئی۔ اس نے جیل خانے سے داروغہ اشکش کو طلب کر کے سعد کو اس کے سپرد کیا اور کہا، اس لڑکے کو خداوند زری تن کے پاس لے جا، وہ جیسا حکم دے ویسا ہی کرنا۔ اشکش سلطان سعد کو خداوند زری تن کے پاس لے گیا۔
وہ ایک خوشنما اور وسیع باغ میں رہتا تھا۔ اس باغ میں ایک عالی شان بارہ یاقوت کی بنی ہوئی تھی، اور خداوند زریں تن ایک مسند جواہر نگار پر نہایت غرور سے گردن اکڑائے بیٹھا تھا۔ چاروں طرف طرح طرح کے چھوٹے بڑے بت دھرے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب بت فرنگستان میں پوجے جاتے ہیں، اور ان بتوں کا سردار خداوند زریں تن ہے۔ اشکش نے آتے ہی خداوند کو سجدہ کیا، مگر سلطان سعد ویسے ہی کھڑا مسکراتا رہا۔ خداوند زریں تن کو اس گستاخی پر طیش آیا، کہنے لگا، او لڑکے، تو نے ہمیں سجدہ نہیں کیا۔ ہم اپنے جیسے آدمیوں کو نہ خدا مانتے ہیں اور نہ انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ سعد نے جواب دیا۔ اشکش نے سعد سے کہا، اے لڑکے، اپنی جوانی پر ترس کھا اور خداوند کو سجدہ کر کے جان بچا لے، ورنہ یاد رکھ کتے کی موت مارا جائے گا۔ سعد نے زور سے کہا، اے اشکش، کیا بکواس کرتا ہے؟ یہ کام مجھ سے ہرگز نہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا یہ خداوند کوئی شیطان یا شیطان کا بچہ ہے۔ میں اس پر لاکھ لاکھ لعنت بھیجتا ہوں۔ سعد کی یہ باتیں سن کر خداوند زریں تن غصے سے کانپنے لگا، منہ میں جھاگ لا کر بولا، اے سعد، ہم نے تیرے دادا حمزہ کو کوہ کاف میں بھیجا اور اسے ہیبت ناک تیوں پر فتح دی، پھر وہاں سے بحفاظت بلا کر نوشیرواں کے ملک اس کو دلوائے، پھر تجھ کو اور علم شاہ رومی کو صرف 4 آدمیوں کی مدد سے 9 لاکھ سپاہیوں پر فتح دی، اور مردود یہ کیا بکتا ہے؟ سعد نے للکار کر کہا، یہ سب خدائے واحد کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میرے دادا حمزہ کو یہ فتوحات دیں۔ تو کیا اور تیری ہستی کیا؟ اب تو خداوند زریں تن کے غضب کی انتہا نہ رہی۔ اشکش سے کہا، لے جاؤ اس گستاخ لڑکے کو اور جہنم میں ڈال دو۔ تب اشکش نے ہاتھ باندھ کر زریں تن سے کہا کہ اس لڑکے کا ابھی مار ڈالنا مناسب نہیں، اس کے ذریعے ہم علم شاہ پر قابو پا سکیں گے اور پھر دونوں کو ایک ہی مرتبہ جہنم میں ڈالیں گے۔ زریں تن یہ سن کر خوش ہوا، کہنے لگا، تمہاری بات معقول ہے، علم شاہ کے آنے تک اسے قید میں رکھو۔ اشکش نے سعد کو قید خانہ قدرت میں لے جا کر رکھا۔ یہ بہت بڑا قید خانہ تھا۔ ادھر ریحان مکار نے مرزوق سے کہا کہ علم شاہ ضرور فرنگستان میں آئے گا، اس کی شکل سعد سے بے حد ملتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سعد کی بہت سی تصویریں مصوروں سے بنوا کر پورے ملک میں پھیلا دی جائیں، اور یہ منادی کرا دی جائے کہ جہاں سے اس حلیے کا آدمی نظر آئے اسے پکڑ کر دربار میں بھیج دیا جائے۔ مرزوق کو یہ تدبیر پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اب علم شاہ کی سنیے۔ کئی روز تک اس کا جہاز سمندر میں ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، پھر ایک رات غضب کا طوفان آیا، اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں، اور ان لہروں نے جہاز کو ایک گیند کی طرح ادھر سے ادھر پھینکتا اور اچالنا شروع کر دیا۔ آخر جہاز کے پرخچے اڑ گئے۔ علم شاہ اور لہراس اپنے ایک تختے پر پناہ لی اور موجوں میں ڈوبتے ابھرتے نہ جانے کدھر نکل گئے۔ کئی روز تک یہ تختہ سمندر کی لہروں میں بہتا رہا۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ کدھر جا رہے ہیں۔ اوپر آسمان تھا اور نیچے حد نظر تک پانی ہی پانی۔ 7ویں روز ان کا تختہ ایک جزیرے کے کنارے جا کر رکا۔ دونوں خدا کا شکر بجا لائے اور جزیرے پر گھومے پھرنے لگے۔ یہاں پھلدار درخت کثرت سے تھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے جا بجا بہہ رہے تھے۔ کئی روز کے بھوکے پیاسے تھے، اس لیے خوب پیٹ بھر کر پھل کھائے اور پانی پیا، پھر ایک جگہ پڑ کر سو گئے۔ آنکھ کھلی تو اپنے قریب ایک شخص کو پایا۔ علم شاہ نے اس سے پوچھا، کیوں صاحب، آپ کون ہیں اور اس جزیرے کا کیا نام ہے؟ کیا قریب ہی کوئی شہر ہے؟ اس نے ہنس کر کہا، میاں، تم راہ بھول کر ادھر آ نکلے ہو۔ یہ شہر کیسا اور آبادی کہاں؟ یہ مقام طلسم ہے اور فولاد حصار اس کا نام ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ علم شاہ نے کہا، بہتر ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر اتنا کرم کرو کہ ہمارے واسطے 2 گھوڑے تو مہیا کر دو۔ اس شخص نے سیٹی بجائی تو فوراً 2 خوبصورت سفید گھوڑے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ علم شاہ اور لہرا سب اس طلسم سے حیران ہوئے، کچھ کہے بغیر ان گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اللہ کا نام لے کر ایک طرف چل پڑے۔ 15 دن تک سفر کرتے رہے۔ راہ میں کہیں پانی ملتا تو پی لیتے اور درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتے۔ اس دوران میں انہیں کوئی جانور اور کوئی انسان دکھائی نہ دیا، پرندے بھی نظر نہ آئے۔ 16ویں روز سارا دن انہیں پانی نہ ملا اور پیاس کے ہاتھوں سخت پریشان ہوئے۔ یکایک دیکھا کہ کسی باغ کا ایک عالی شان دروازہ سامنے ہے۔ لہرا سب خوش ہو کر کہنے لگا، اے رستم، اس باغ میں چلو، شاید وہاں پانی مل جائے۔ علم شاہ اور لہرا سب دونوں باغ میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سرخ رنگ کے چمکدار پتھر کا بنا ہوا
ایک عالی شان محل ہے اور اس محل کی 12 دری میں 100 سالہ بڈھا گردن جھکائے بیٹھا ہے۔ اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو گردن اٹھا کر دیکھا۔ علم شاہ اور لہرا سپ نے اسے بزرگ جان کر ادب سے سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دیے بغیر کہنے لگا، یارو تم نے غضب کیا، گھوڑوں سمیت باغ میں گھس آئے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بابا جی، یہ ڈانٹ ڈپٹ بعد میں کر لیجئے گا، پیاس کے مارے ہمارا برا حال ہے، پہلے پانی پلائیے، لہرا سپ نے کہا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا اٹھ کر ایک طرف گیا اور شیشے کے 2 گلاسوں میں پانی بھر کر لایا۔ ان دونوں نے ایسا سرد اور شیریں پانی اس سے پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ جب کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور جان میں جان آئی تب علم شاہ نے کہا، بڑے میاں آپ نے بڑی مہربانی ہم غریب مسافروں پر فرمائی۔ آپ کا نام کیا ہے اور یہ باغ کس کا ہے؟ مجھے بابا لدھا کہتے ہیں، بوڑھے نے کہا، اور یہ باغ ملکہ سمینہ بانو کا ہے جو مرزوق فرنگی کے سپہ سالار آلا گرد کی بیٹی ہے۔ میں سب باغبانوں کا داروغہ ہوں۔ میں نے سمینہ بانو کو گود میں کھلایا ہے۔ علم شاہ نے کہا، بابا لدھا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ارے بھائی، ہماری اب تک شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر علم شاہ اور لہرا سب ہنس پڑے۔ پھر علم شاہ نے کہا، بابا جی فکر نہ کرو، ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ یہ سنتے ہی لدھا خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کے ناچنے پر علم شاہ اور لہرا سب کو بڑی ہنسی آئی۔ ابھی یہ تماشا جاری تھا کہ ملکہ سمینہ بانو اور اس کی کنیزیں، خواصیں اور لونڈیاں باغ میں آ گئیں۔ لدھا کے اوسان خطا ہو گئے۔ گھبرا کر علم شاہ سے کہنے لگا، جلدی سے کہیں چھپ جاؤ، اسے مردوں سے سخت نفرت ہے، اور یوں بھی اس باغ میں غیر مردوں کا آنا منع ہے۔ اگر ملکہ نے تم کو دیکھ لیا تو زندہ نہ چھوڑے گی۔ علم شاہ وہیں کھڑا رہا اور کہنے لگا، سمینہ بانو آتی ہے تو آنے دو، ہم بھی اپنی جان بچانے کا گر جانتے ہیں۔ ارے میاں، اپنی نہیں تو میری ہی جان پر ترس کھاؤ، لدھا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ بابا لدھا تم بہت جی لیے، اب زیادہ جی کر کیا کرو گے؟ لہرا سپ نے جواب دیا۔ یہ سن کر لدھا غصے میں آ کر برا بھلا کہنے لگا۔ اتنے میں سمینہ بانو اور اس کی سہیلیاں 12 دری میں آ گئیں۔ دیکھا کہ بابا لدھا 2 حسین نوجوانوں سے تو میں کر رہا ہے۔ سمینہ بانو کی کنیز گل عذرا نے اسے ڈانٹا اور کہا، بابا یہ 2 آدمی کون ہیں اور انہیں باغ میں آنے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ جانتے نہیں کہ اس باغ میں آنے کی سزا موت ہے؟ سرکار یہ اجنبی مسافر ہیں، لدھا نے کہا، پیاس کے مارے مر رہے تھے، پانی کی تلاش میں یہاں آ گئے، ابھی ان کو نکال ہی دیتا ہوں۔ ٹھہرو ذرا ہم ان کی شکلیں تو دیکھیں، سمینہ بانو نے کہا۔ پھر آگے بڑھ کر جوں ہی اس کی نظر علم شاہ پر پڑی، حیرت سے دانتوں میں انگلی داب لی، پھر دل میں کہا، یہ تو وہی شخص ہے جس کا نام علم شاہ رومی ہے اور سلطان سعد کا چچا ہے۔ دراصل سمینہ بانو نے سعد کی تصویر دیکھی تھی اور اس تصویر کی مدد سے علم شاہ کو فوراً پہچان لیا۔ گل عذرا سمجھ رہی تھی کہ اب ان نوجوانوں کی قضا کو کوئی نہیں ٹال سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی سمینہ بانو بہت سے آدمیوں کو باغ میں داخل ہونے پر مروا چکی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سمینہ بانو نے علم شاہ سے کہا، بولیے آپ کو کیا سزا دی جائے؟ جو آپ کے جی میں آئے، ہم واقعی قصوروار ہیں، علم شاہ نے جواب دیا۔ تب سمینہ بانو نے گردن جھکا لی۔ گل عذرا کو ان دونوں پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے چپکے سے کہا، تم لوگوں نے بڑا غضب کیا کہ یہاں آ گئے، آگے بڑھ کر ملکہ کے قدموں کو چھو لو اور معافی مانگو، ممکن ہے تمہاری جان بچ جائے۔ اے خاتون، ہم کسی کے قدم چھونے اور معافیاں مانگنے کے عادی نہیں ہیں، لہرا سپ شاہ نے کہا۔ بس تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے بے وقوفو، اب بھی موقع ہے، ملکہ نے سزا کا حکم نہیں سنایا ہے، سلام کر لو تو بچ جاؤ گے۔ علم شاہ نے کہا، کہو تو تمہیں سلام کر لوں، ملکہ کو تو سلام کبھی نہ کروں گا۔ گل عذرا نے جل کر کہا، موت سر پر منڈلا رہی ہے اور منہوں کو مذاق سوج رہا ہے، میری جوتی کی نوک سے مت کرو سلام۔ ملکہ سمینہ نے گل عذرا سے جھنجھلا کر کہا، تجھے کیا پڑی ہے جو ان کی خوشامد کر رہی ہے؟ سلام نہیں کرتے تو نہ کریں، ہمیں ان جیسوں کی کیا پرواہ ہے؟ ان سے کہو گھبرائیں نہیں، اطمینان سے ایک طرف بیٹھ جائیں، ہم اجنبی مسافروں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ سن کر سمن رخ نام کی ایک کنیز نے علم شاہ سے کہا، لو میاں مبارک ہو، جان بچ گئی، بیٹھنے کا حکم بھی مل گیا۔ سمن رخ کے کہتے ہی علم شاہ آگے بڑھا اور سمینہ بانو کے برابر تخت پر جا بیٹھا۔
کنیزوں نے شور مچایا کہ یہ گستاخی کرتے ہو، خبردار اٹھو وہاں سے۔ لیکن سمینہ بانو نے کنیزوں کو روکا اور کہا، یہ ہمارے مہمان ہیں، جہاں ان کا جی چاہے بیٹھیں، میری شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کنیزیں یہ سن کر پرے ہٹ گئیں۔ اب سمینہ بانو نے علم شاہ سے کہا، ہاں اب سچ سچ بتاؤ تم اس باغ میں کس لیے آئے تھے؟ بابا لدھا نے بتایا تو تھا کہ پانی کی تلاش میں آئے تھے، اس نے ہم پر بڑی مہربانی کی، ہمیں پانی پلایا، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ بابا لدھا کی شادی کرا دیں گے۔ سمینہ بانو اس بات پر خوب ہنسی اور بولی، میاں مسافر تم بڑے ہنسوڑ آدمی ہو، اچھا اپنا نام تو بتا دو۔ علم شاہ نے کہا، اے ملکہ تجھ کو میرے نام سے کیا کام، میرا نام نہ پوچھ، اسے چھپا ہی رہنے دے، ورنہ یہاں کا کھانا پینا ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہ سن کر سمن رخ کنیز نے ہنس کر کہا، واہ میاں مسافر وہی مثل ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہی کیا کم عنایت ہے کہ ہماری ملکہ نے تمہیں قتل نہ کروایا، اب زبردستی مہمان بنے جاتے ہو۔ سمینہ بانو نے ناراض ہو کر سمن رخ سے کہا، چپ رہ مردار، کیوں ستاتی ہے، وہ تو تیری بکواس کا کچھ جواب دیتے نہیں اور تو خام خواہ ٹیں ٹیں کیے جاتی ہے۔ پھر سمینہ بانو علم شاہ سے کہنے لگی، اچھا صاحب آپ اپنا نام بتا دیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کسی سے نہ کہیں گے۔ جب سمینہ بانو نے اپنی قسم دی تو علم شاہ مجبور ہوئے اور کہا، میرا نام رستم پیلتن پسر امیر حمزہ علم شاہ ہے۔ تب تو کپتان فرنگی کو تم نے مارا تھا؟ ہاں میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کنیزیں سناٹے میں آ گئیں اور خوفزدہ نظروں سے علم شاہ کو دیکھنے لگیں۔ آخر سمینہ بانو نے ان سے کہا، خبردار یہ بات کوئی زبان سے نہ نکالے، اگر کسی نے باغ سے باہر اس کا ذکر کیا تو ناک کان کٹوا دوں گی۔ علم شاہ اور لہرا سب تو ملکہ سمینہ بانو کے باغ میں مزے اڑا رہے تھے، اور ادھر سلطان سعد کو قلعہ کلاب کے قید خانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اشکش نے سعد پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے اور پھر اس کا جی نہیں بھرتا۔ مرزوق فرنگی کی ایک بیٹی شہزادی گوہر بند تھی، جب سے اس نے اپنے بھائی کپتان فرنگی کے مارے جانے کی خبر سنی 8 پہر رویا کرتی، بھائی کے غم میں سیاہ پوشاک پہنی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنا حال پاگلوں کا سا بنا لیا۔ اس کی 3 سہیلیاں تھیں، ایک کا نام دلربا، دوسری کا ہوش ربا اور تیسری کا انجمن آرا۔ یہ تینوں سہیلیاں شہزادی گوہر بند کی حالت دیکھ دیکھ کر کڑتی رہتیں اور افسوس کرتیں، اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئیں کہ جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا، اس طرح رنج کرنے اور اپنی جان کو گھلانے سے کیا فائدہ۔ مگر شہزادی گوہر بند پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اسے بدستور رونے دھونے سے کام ہے۔ آخر ان سہیلیوں نے مرزوق فرنگی سے سب کیفیت بیان کی اور کہا کہ اگر حکم ہو تو ہم چند روز کے لیے شہزادی گوہر بند کو صحرا کی کھلی ہوا میں لے جائیں اور ادھر ادھر کی سیر کرائیں تاکہ بھائی کے مرنے کا غم کچھ غلط ہو، ورنہ خطرہ ہے کہ شہزادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے گی۔ مرزوق یہ باتیں سن کر فکر مند ہوا اور کہا، بے شک ہماری جانب سے اجازت ہے، شہزادی کو جہاں جی چاہے لے جاؤ اور اس کا دل بہلاؤ، مگر خداوند زری تن سے بھی اجازت لے لو۔ قصہ مختصر، ان سہیلیوں نے شہزادی گوہر بند کو اپنے ساتھ لیا اور خداوند زری تن کے پاس لے گئیں۔ وہاں سب نے اس کو سجدہ کیا اور اپنا حال بیان کیا۔ زری تن نے کہا، قلعہ کلاب کی جانب کا علاقہ بے حد صحت افزا ہے، شہزادی کو اسی علاقے میں لے جاؤ۔ صحرا میں آ کر شہزادی کی طبیعت کچھ سنبھلی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ ایک دن گھومنے پھرنے قلعہ کلاب کے نزدیک آئی۔ اشکش نے شہزادی کے آنے کی خبر سنی تو بھاگا بھاگا آیا اور حیران ہو کر کہنے لگا، خیر تو ہے، آپ کے چہرے پر رنج کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادی نے آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہوئے جواب دیا، اے اشکش میرا حال مت پوچھ، جب سے بھائی کپتان فرنگی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں غم کے مارے برا حال ہے۔ گھبرا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس علاقے میں سیر کے لیے نکل آئی ہوں، تجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کبھی کبھی یہاں آیا کروں گی۔ شہزادی نے جو یہ الفاظ کہے تو اشکش دل میں بے حد خوش ہوا، دل میں کہا کہ خداوند زری تن نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ شہزادی کو یہاں بھیجا، اب میں کوشش کروں تو شہزادی سے شادی کر سکتا ہوں۔ اشکش کی بہت دن سے خواہش تھی کہ وہ شہزادی گوہر بند سے شادی کرے، مگر مرزوق فرنگی سے درخواست کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اب خود بخود کام بن رہا تھا، اسی لیے وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، شہزادی صاحبہ آپ نے اس غلام کی عزت افزائی کی ہے، اس کا شکریہ کیسے ادا کروں؟
میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فوراً حکم دیجیے گا، اس کی تعمیل میں جان لڑا دوں گا۔ یہاں ایک پرفضا اور خوشنما باغ ہے جس میں سنگ مرمر کی بارہ بنی ہوئی ہے، کہیے تو اسے آپ کے لیے خالی کرا دوں۔ چند دن اس میں آرام فرمائیے، آپ کا جی خوش ہوگا۔ اشکش نے ایسی چکنی چپڑی اور خوش آمدانہ باتیں کیں کہ شہزادی گوہربند اس بارہ میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اشکش اپنے ماتحتوں میں جا کر شیخی بگارنے اور ڈینگے مارنے لگا کہ شہزادی گوہربند خاص طور پر خداوند زری تن کی اجازت سے یہاں آئی ہے اور مجھے میزبانی کا شرف عطا کیا ہے۔ ماتحتوں نے بھی اشکش کو خوش کرنے کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملائے اور کہا، ضرور کوئی بات ہے، ورنہ شہزادی ادھر آنے کے بجائے کسی اور طرف چلی جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرزوق نے اس کی شادی آپ سے کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کئی دن گزر گئے، اشکش یہی کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک بارادری میں شہزادی کے سامنے جائے اور اس کی تعریفیں کرتا رہے، حتیٰ کہ اس کی بے جا خوشامد سے شہزادی اکتا گئی اور کہنے لگی، اے اشکش، تیری مہربانیاں روز بروز بڑھتی جاتی ہیں اور اس سے ہماری آزادی میں فرق آتا ہے۔ آئندہ سے خیال رکھنا، جب تک ہم خود طلب نہ کریں بارادری میں قدم نہ رکھنا۔ یہ سنتے ہی اشکش کا چہرہ اتر گیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ایکائکی شہزادی کو کیا ہو گیا۔ گھبرا کر معافیاں مانگنے لگا، مگر شہزادی نے ڈانٹ کر کہا، اب ہمیں زیادہ پریشان نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، جب تمہاری ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیں گے۔ اشکش اپنا سا منہ لے کر بارادری سے چلا گیا۔ ادھر شہزادی نے اپنی سہیلیوں کو ساتھ لیا اور قلعہ کلاب کی سیر کا ارادہ کیا۔ پھرتے پھراتے قید خانے کے دروازے پر آن نکلی، دیکھا کہ دروازے پر ایک حبشی سپاہی کندھے پر کلاڑا رکھے پہرا دے رہا ہے۔ شہزادی کو دیکھتے ہی حبشی نے سلام کیا اور ادب سے پوچھا، حضور، شہزادی صاحبہ کیا حکم ہے؟ اس قید خانے میں کون ہے اور کس قصور پر اسے قید کیا گیا ہے؟ شہزادی صاحبہ، اس میں ایک خطرناک شخص بند ہے، اس کا نام سلطان سعد ہے اور یہ علم شاہ رومی کا بھتیجا اور امیر حمزہ کا پوتا ہے، اسی نے کپتان فرنگی کو مارا تھا۔ حبشی سپاہی کی یہ بات سن کر شہزادی کا غم تازہ ہو گیا، بھائی کی شکل آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، جلال میں آ کر کہنے لگی، اے پہرے دار، جلد دروازہ کھول اور ہمیں اس بدبخت قیدی کی صورت دکھا۔ حبشی سخت پریشان ہوا، بدحواس ہو کر کہنے لگا، حضور، اس قید خانے کا داروغہ اشکش ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ نے یہاں قیدی کو دیکھا ہے تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ اشکش کی کیا مجال کہ تجھے ہاتھ لگائے، شہزادی نے چلا کر کہا، زیادہ وقت ضائع نہ کر اور دروازہ کھول۔ حبشی نے قید خانے کا دروازہ کھولا، شہزادہ اور اس کی سہیلیاں اندر داخل ہوئیں۔ پتھروں کی بنی ہوئی اندھیری کوٹڑی میں ایک حسین اور کم عمر نوجوان گردن جھکائے گہری سوچ میں بیٹھا نظر آیا۔ قدموں کی آہٹ سن کر نوجوان نے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک لڑکی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا ہے، حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کے دائیں بائیں 3 اور لڑکیاں بھی ادب سے کھڑی ہیں۔ شہزادی نے جوں ہی سعد کا بھولا بھالا چہرہ دیکھا، دل سے سارا رنج اور غصہ دور ہو گیا۔ پتھر کے بت کی طرح کھڑی اس کی شکل تکتی رہی۔ اتنے میں دلربا نے سعد سے کہا، اے قیدی، اٹھ کر کھڑا ہو اور شہزادی گوہربند کو سلام کر۔ سلطان سعد نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، ایک معمولی قیدی اتنی بڑی شہزادی کو اگر سلام نہ کرے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ شہزادی گوہربند نے کہا، کیا تو نے میرے بھائی کپتان فرنگی کو مارا تھا؟ ہاں، سعد نے مسکرا کر جواب دیا، اس کے چہرے سے بے خوفی جھلک رہی تھی۔ یہ سنتے ہی شہزادی نے غضب کے عالم میں کمر سے بندھا ہوا خنجر کھینچا اور چیخ کر بولی، میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گی، تو میرے بھائی کا قاتل ہے۔ سعد سلطان نے گردن جھکا دی اور کہا، بے شک میں اسی لائق ہوں کہ مارا جاؤں۔ اے شہزادی، اب دیر کس بات کی ہے، آگے بڑھ اور اپنے بھائی کے قاتل کا سر کاٹ لے۔ دلربا، ہوشربا اور انجمن آرا کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے شہزادی کے ہاتھ سے خنجر چھینا اور اسے سمجھانے لگیں کہ قیدی بے شک اسی لائق ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے، مگر اسے خداوند زری تن کے حکم سے زندہ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ نے اسے مار ڈالا تو خداوند ناراض ہوگا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اشکش بدحواس ہو کر بھاگتا ہوا قید خانے میں داخل ہوا۔ حبشی پہرے دار نے اسے شہزادی کے آنے کی خبر بھجوا دی تھی۔ اشکش آتے ہی شہزادی کے قدموں میں گرا اور رونے لگا کہ اگر آپ نے قیدی کو مار ڈالا تو مرزوق فرنگی میری کھال کھچوا دے گا۔ خداوند زری تن کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ پر رحم کیجیے،
اور یہاں سے چلی جائیے، اس قیدی سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ شہزادی نے اشکش کے سر کو ٹھوکر ماری اور کہا، اے غلام، گستاخی مت کر اور پرے ہٹ۔ یہ قیدی اقرار کرتا ہے کہ اسی نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ میں اسے ضرور ہلاک کروں گی۔ مجھے نہ اپنے باپ مرزوق کی پرواہ ہے اور نہ خداوند زریں تن کا خوف۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔